پاکستان کی مسلح افواج منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ سینیٹ آف پاکستان نے پہلگام واقعے پر بھارت کے جارحانہ اقدامات کے خلاف متفقہ قرارداد منظور کر لی۔ سینیٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ پانی 24 کروڑ پاکستانیوں کی لائف لائن ہے۔ بھارت سندھ طاس معاہدہ یک طرفہ طور پر ختم نہیں کر سکتا۔ کسی نے پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھا تو ماضی میں جیسا جواب دیا گیا تھا ویسا ہی جواب دیا جائے گا، جبکہ سینیٹ قرارداد میں کہا گیا کہ بھارت کسی بھی قسم کی آبی جارحیت یا فوجی مہم جوئی کا سامنا کرے گا تو اسے منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ لائن آف کنٹرول پر صورتحال کشیدہ، خواجہ آصف کا بھارت کو کسی بھی ایڈونچر سے باز رہنے کا مشورہ۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ پاکستان بھارت کا مقابلہ کرنے کے لیے 200% تیار ہے۔ بھارت نے جارحیت کا انتخاب کیا تو اسے بھرپور جواب دیں گے۔ بھارت نے جب بھی ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تو نتیجہ سامنے ہے۔ ہم نے تو ابھی نندن کو چائے شائے پلا کر گھر واپس بھیجا تھا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ بھارتی میڈیا معاملے کو فلمی انداز میں پیش کر رہا ہے۔ بھارتی میڈیا پر بالی ووڈ کا بہت زیادہ اثر ہے۔ بھارت جو بھی اقدام اٹھائے گا ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات کے تناظر میں تفصیلی بریفنگ دی۔ صدر آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ قومی سلامتی کمیٹی نے پاکستانی قوم کی امنگوں کی ترجمانی کی ہے۔ پوری قوم سلامتی کمیٹی کے فیصلوں اور اقدامات کے ساتھ کھڑی ہے۔ بھارت کے بے بنیاد الزامات اور غیر منطقی اقدامات کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ بی جے پی سیاسی فائدے کے لیے فرقہ وارانہ اختلافات کے بیج نہ بوئے، کانگریس نے بھی مودی حکومت کو وارننگ دے دی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی غیر موجودگی میں منعقدہ کل جماعتی اجلاس میں کانگریس نے وزیر داخلہ امیت شاہ اور وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ سے بھی کہا کہ وہ اپنی نگرانی میں سیکیورٹی کی ناکامی کی تحقیقات کرائیں۔ بھارتی اقدامات نے دو قومی نظریہ پر مہر ثبت کر دی۔ فی الحال ثالثی کی کوئی پیشکش نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی منصوبہ ہے۔ جب پیشکش ہوگی تب ہم دیکھیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ پاکستان نے بڑا بیان جاری کر دیا۔ شفقت علی خان نے کہا کہ پاکستان انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کرنے کے بھارتی فیصلے کو سختی سے مسترد کرتا ہے۔ پانی پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ اگر بھارت نے پانی روکنے یا رخ موڑنے کی کوشش کی تو یہ جنگی اقدام تصور ہوگا۔ پاک بھارت کشیدگی پر اقوام متحدہ نے فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کر دی۔ نیو یارک میں بریفنگ کے دوران اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دوجاگ نے بتایا کہ سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں، لیکن تاحال ان کا اسلام آباد یا نئی دہلی سے براہ راست کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ انہوں نے دونوں ملکوں کو متنبہ کیا کہ موجودہ کشیدہ فضا میں کسی بھی قسم کی غیر ذمہ دارانہ کارروائی خطے کے امن کو مزید نقصان پہنچا سکتی ہے۔ بھارتی عوام اور میڈیا کی طرف سے ارشد ندیم کو بھارت آنے کی دعوت دے کر نیرج چوپڑا صفائیاں دینے لگے۔ نیرج چوپڑا نے کہا کہ انہیں اپنے پاکستانی حریف ارشد ندیم کو اپنے نام سے منسوب ایک ٹورنامنٹ میں مدعو کرنے پر نفرت انگیز رویہ کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا میں کم بولتا ہوں مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کسی غلط چیز پر آواز نہیں اٹھاؤں گا، خاص کر جب کوئی میری حب الوطنی اور میرے خاندان کی عزت اور احترام پر سوال اٹھائے۔ جبکہ جیولن ٹورنامنٹ کے حوالے سے جاری ہونے والی حتمی فہرست سے ارشد ندیم کا نام غائب تھا۔ پاکستانی اداکار فواد خان کی آنے والی بالی ووڈ فلم ابیر گلال تنازع کا شکار۔ فلم کے گانوں اور ٹیزر کو یوٹیوب سمیت انسٹاگرام سے ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ پہلگام واقعے کے بعد سے فواد خان اور وانی کپور کی فلم کو شدید تنقید کا سامنا ہے، جس کے نتیجے میں فلم کی بھارت میں ریلیز بھی منسوخ کر دی گئی ہے۔ جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں دن کا درجہ حرارت معمول سے 5 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے 26 سے 30 اپریل کے دوران ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر کی پیش گوئی کرتے ہوئے ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد، وسطی اور بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں درجہ حرارت 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھنے کی توقع ہے۔ 1 مئی کے بعد ہیٹ ویو کی شدت میں کمی متوقع ہے۔